السلام علیکم عزیز طالب علموں، صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے جماعت نہم دہم سال 2020-21 میں سیدہ راحت آبدی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے، کیونکہ وقت وہ واحد چیز ہے دنیا کی جو دوبارہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو بچوں، آپ اپنی تعلیم کو سب سے اہم سمجھ کے اور اپنے آپ کو ایک ملک کا ذمہ دار طالب علم سمجھتے ہوئے اپنی تمام توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں گے۔ طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق نظریہ پاکستان 2 لیکچرز پر مشتمل ہے۔ اس کی 2 ویڈیوز آپ پڑھیں گے، 2 ویڈیوز سے آپ پڑھیں گے۔ سبق نظریہ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ہیں، اور اس کے پہلے حصے میں، حصہ اول میں، ہم نے 1857 سے لے کے، یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے اور اس سے بھی پہلے کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی، بادشاہ اکبر سے لے کے اور 1857 کی جنگ آزادی سے گزرتے ہوئے مسلم لیگ بننے تک کی تاریخ کو مختصراً پڑھا ہے، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح مسلمانوں کے ملک کی حکومت رہی، کیسے وہاں پہ تحریکیں اٹھتی رہیں۔ خاص 2-3 نام آپ کو بتائے گئے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ملک کو مسلمان رکھنے کے لیے کام کیا۔ اب ہم آج اس سے آگے کے حالات کو پڑھیں گے اور پاکستان بننے کی وجہ، پاکستان کی موجودہ صورتحال اور پاکستان میں مسلمانوں کا مقام، یہ ہم اچھی طریقے سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ طلبہ و طالبات، ہم نے پہلے لیکچر میں صفحہ نمبر 41 سے پڑھا تھا، اب ہم صفحہ نمبر 42 سے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 42 کھولیے اور پینسل ہاتھ میں لے لیجئے تاکہ خط کشید کے ذریعے لفظوں کو محفوظ کر سکیں۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد وہاں پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ جو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اس وقت کی بات ہے جب جنگ عظیم اول چھڑ گئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی تمام ہمدردیاں ترکی سے ساتھ تھیں، کیونکہ ترکی مسلمان ملک تھا، مسلمانوں کا بھائی ہے، اور ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ قومیت، ہم ایک قوم ہے، چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، تو وہاں کے مسلمانوں سے مسلمانوں کو ہمدردی تھی، اس ملک سے مسلمانوں کی ہمدردی تھی۔ لیکن حکومت برطانیہ نے چکر دیا، بےایمانی کی، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا تاکہ مسلمان ان کا ساتھ دیں، یہاں کے بر صغیر کے مسلمان ان کا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یعنی یہاں سے کمک ترکی تک نہ پہنچے، یہاں سے مدد ترکی تک نہ پہنچے۔ لیکن جب وہ جنگ جیت گئے تو اپنی عادت کے مطابق انہوں نے اپنے وعدے سے وہ لوگ پھر گئے اور انہوں نے غلط رویہ ترکی کے ساتھ نہ صرف اختیار کیا بلکہ ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور جب مسلمانوں یہ دیکھا کہ وہ ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بانٹ رہے ہیں، تو اس وقت خلافت مومنٹ کے نام سے یا تحریک خلافت کے نام سے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی جوہر نے تحریک خلافت شروع کی۔ یعنی انہوں نے
جو خلیفہ تھے ترکی کے بادشاہ، ان تک اپنی ہمدردیاں رکھیں اور ان تک کمک پہنچانی شروع کر دی۔ لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدید تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن تحریک بھی شروع کی۔ پھر سن 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اسی لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سن 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ یعنی ساری محبتیں جتانے کے باوجود، ساتھ دینے کے وعدوں کے باوجود ہندو مسلمان کبھی بھائی بھائی نہیں بن سکے، بلکہ ہندو مسلمان کیا کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکا۔ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے، یعنی اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے انہیں شدھی نام سے ایک تحریک شروع کی۔ پھر اسی طرح ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن نام سے بھی تحریک شروع کی۔ مختلف تحریکیں ان کے درمیان میں اٹھتی رہیں، کچھ سر پھرے اٹھتے اور وہ کوشش کرتے کہ مسلمانوں کو نیچا دکھائیں یا مسلمانوں کو ہندو بنا لیں یا انہیں ختم ہی کر دیں، جیسا کہ آج کل بھی ہندوستان میں چل رہا ہے۔ پھر سن 1928 میں جو کانگریس نے نہرو رپورٹ شائع کی، یعنی نہرو رپورٹ میں وہ ساری چیزوں کا انہوں نے خیال نہیں رکھا جو مسلمانوں سے وعدے تھے، ان کے علیحدہ نمائندگی، یعنی مسلمانوں کا نمائندہ علیحدہ سے ہو کہ جو ان کی ذاتیات، ان کی خاص باتیں بالکل مسلمان قوم کے لیے جو پریشانیاں ہیں ان کی نمائندگی کر سکے، انہیں حل کرنے کے لیے کوشش، انہوں نے اس چیز کو بھی بالکل بھلا دیا۔ 12 سال پہلے حالانکہ وہ اسے تسلیم کر چکے تھے، بس اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد تو مسلمان بالکل واضح طور پہ سمجھ گئے کہ ان سے کسی بھلائی کی، کسی فلاح کی ہندوؤں سے اور غیر مسلموں سے ہمیں نہیں رکھنی، کوئی امید نہیں رکھنی۔ ان میں جوش پیدا ہو گیا، انہوں نے اپنے لیے سوچنا شروع کر دیا، سب کے لیے سوچنے کے بجائے مسلمان قوم کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ اور انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ ہندوؤں کا مذہب، کلچر، رہنے سہنے کا طریقہ، ان کے رسومات، ان کی روایات، ان کے تہوار، اس طرح تمام غیر مسلموں کی روایات، تہوار، رہنے سہنے کے طریقے، ان کی تہذیب و تمدن مسلمانوں سے بالکل مختلف ہے۔ مسلمان ایک بالکل علیحدہ قوم ہے جو کسی قوم میں ضم نہیں ہو سکتی، جو کسی قوم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظریہ حیات دیا ہے، اپنا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، تو اب مسلمانوں کو علیحدہ ہی ہونا ہے اور کسی حالت میں بھی ہندوؤں سے تعاون نہیں کرنا، ان کے ساتھ مل کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے نہیں ہونا۔ 1930 سے مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں، یعنی الہ آباد میں ایک اجلاس ہوا تھا 1903 میں، اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پہلی بار سب کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کر دی تھی علل اعلان۔ تو یہی وہی ٹائم تھا کہ جہاں سے کہا گیا کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ سن 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار ریاست حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہیں، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں
اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا دروازہ کھلا۔ یعنی 4 سال کے بعد جب قائد اعظم مدنی علیہ مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو 23 مارچ سن 1940 میں، یعنی پاکستان بننے سے تقریباً 7 سال پہلے، انہوں نے یہ واضح اعلان کر دیا۔ اس وقت کوئی فیصلے نہیں ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا کیا ہونا، لیکن قائد اعظم نے اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، بلکہ مطالبہ کر دیا وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے، یعنی ان تمام علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ایک کر کے ایک ریاست بنا دیا جائے تاکہ وہ ایک ہی حکومت کے زیر نظر ہوں، اور اسی اعلان کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 23 مارچ بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور جہاں یہ قرارداد منظور ہوئی اب وہاں پر ایک بلڈنگ تعمیر ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جی سوچتے رہیے، بتائیے گا مجھے۔ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سب سے پہلے بات میں واضح کرتا ہوں قومیت کے حوالے سے کہ قوم کیا ہے۔ مسلمان ایک الگ نظریہ رکھتے ہیں، اور غیر مسلمز، اس میں چاہے ہندو، سکھ، عیسائی، جتنے بھی لوگ شامل ہیں، سب کے سب کا ایک جیسا نظریہ ہے، سب کے سب ایک جیسے نظریے پہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے؟ قوم کا نظریہ پہلے خاندان، اس کے بعد قبائل، اور اس کے بعد نسل۔ یہ تو پہلے ہوتا تھا قوم کا نظریہ، آگے بڑھا اس سے بنیادوں پر اس کو جغرافیائی حدود پر قائم کر دیا گیا کہ یہاں سے یہاں تک یہ ملک ہے، وہاں سے وہاں تک وہ ملک ہے، اور ایک ملک میں ایک قوم ہے۔ لیکن اسلام اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام نے قوم کا نظریہ اسلام کی بنیاد پہ رکھا، اب حدود و قیود کی قید سے آزاد ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس قوم کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں پائے جا رہے ہیں، جو زبان بولتے ہیں، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جو کپڑے پہنتے ہیں، اگر وہ اللہ کو مان رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان رہے ہیں، تو پھر وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ یہ تھا قوم کا نظریہ اسلام کا، اور وہ ہندوؤں کا ہم سے بالکل مختلف ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئیں، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت فرمائی، اور جو مغربی تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت ہے ملک و نسب پہ انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی وہی نظریے کی وضاحت کی جا رہی کہ جو وطنی قومیت ہے نا، کہ جغرافیائی حدود میں یہاں سے لے کر یہاں تک وہ قوم آباد ہے، وہاں سے لے کر وہاں تک وہ قوم آباد ہے، تو یہ وطنی قومیت بڑی خطرناک قومیت ہے، اور اس میں بہت زیادہ تحفظات ہیں انسانوں کے لیے بہت ساری چیزیں مجبوری بن جاتی ہیں، لڑنا مجبوری بن جاتا ہے، اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں جو مسلمانوں کو بلکہ انسانوں کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ لیکن ہماری جو قومیت کی بنیاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی وہ بالکل مختلف ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس میں ایک بہت دور رہنے والا، مختلف زبان بولنے والا، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا بھی اسی قوم کا فرد ہے، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، تو یہ ہے مسلمان قوم۔ تو علامہ اقبال اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی اپنی قوم کو تم دوسری قوموں سے، مغربی قوموں سے مت ملاؤ، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی اس قوم کے بننے کا طریقہ ہی بالکل الگ ہے، اس کی ترکیب ہی بالکل الگ ہے، یہ ان کی طرح نہیں ہے۔
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، یعنی وہ انسان کی ذات پات یا ملک یا جغرافیائی حدود پر انحصار کرتے ہیں قوم بنانے کے لیے۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اور تمہاری جو قوم بن رہی ہے، جو جمعیت بن رہی ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر بن رہی ہے، تو وہ مستحکم ہے، وہ مضبوط ہے۔ یہ باتیں تو اس وقت کر دی گئی تھیں، ہم کیوں آج پریشان ہیں؟ بچوں، آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہمارے اندر کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن اگر ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ مانتے ہیں تو ہم سب ایک قوم ہیں۔ اور اگر ہمارے ملک میں رہتے ہوئے کوئی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہیں مانتا تو وہ ہماری قوم نہیں ہے، وہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے یہاں کا شناختی کارڈ حاصل کرتے ہوئے بھی ہماری قوم مسلمان قوم کا حصہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ جی ہاں بچوں، مسلمان قومیت کی، جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، بنیاد رنگ و نسل، وطن، جغرافیائی حدود پر نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہے، چاہے وہ پڑھنے والا کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی بولی بولتا ہو، کوئی سی زبان بولتا ہو۔ تو جب یہ ایک قوم کی شکل نمایاں ہو گئی تو اب مسلمانوں کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں یا انگریزوں کے ماتحت ہو کے رہنے لگیں، ان کی حکومت میں ان کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، ان کو اقلیت بن کے رہنا پڑے۔ اقلیت مانے جو کم آبادی میں لوگ ہوتے ہیں، جن کی فیصلوں میں زیادہ جن کی رائے کو شامل نہیں کیا جاتا ہے، وہ اقلیت کہلاتی ہے۔ اور جو ہندو اور مسلمان ہیں، ہندو تو خاص طور پہ ذات پات ان کی 4 ذاتیں ہیں، شودر، برہمن، کھتری، اس طریقے سے ان کی کچھ ذاتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ وہاں جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتے، ان کی چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب بت بھی کوئی ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ بالکل منظور نہیں تھا کہ وہ تو ایک خدا کو ماننے والے لوگ تھے، سب کے سب ایک خدا کی عبادت کرنے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے، جدا وطن یعنی الگ وطن چاہیے، الگ خطہ زمین چاہیے کہ جس میں وہ اپنی زندگی، اپنے زندگی کے نظریے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، تہواروں کو منا سکیں، کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی انڈیا میں گائے کو ذبح کرنے پہ مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، آج بھی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے قائد اعظم اور جتنے بھی سمجھدار مسلمان تھے، ان سب نے مل کے کہا کہ ہمیں ایک علیحدہ زمین دے دو، ہمیں ایک علیحدہ خطہ دے دو کہ ہم اپنے زندگی اس کے مطابق گزار سکیں، اور تقریباً تمام ہی مسلمان اس پر ڈٹ گئے۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا۔
بچوں یہاں پر یہ بات بہت ہی اہم ہے اور قابل تذکرہ ہے کہ نظریہ پاکستان، اب ہم اتنی دیر سے یہی بات کر رہے ہیں کہ ایسا خطہ زمین جہاں ہم اللہ کی عبادت، اپنے تہوار اور اپنے تمام کاموں کو اسلام سے جو منسلک ہے آسانی سے انجام دے سکے ہیں۔ اب یہاں جو آپ بات پڑھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ان سب کے ساتھ ساتھ اسلامی کے جو بنیادی تصورات ہیں جو انسانوں کے لیے ہیں، جس کا انسانی زندگی میں موجود ہونا انسانیت کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی انسان ہیں اور دوسروں کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں اور جیو اور جینے دے کی پالیسی پر بھی چلتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرے میں کیا کیا چیزیں بہت اہم ہیں؟ جب ہم اسلامی نظام زندگی قائم کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں کہ ہم نمازیں، روزہ، عیدیں، بقرعیدیں یہ بہت اچھی طرح منا رہے ہیں، جو خاص اس کی خصوصیات ہیں اب وہ بھی سن لیجئے۔ اخوت، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا، مساوات، برابری کی بنیاد پر رہنا، عدل، ہر ایک کے لیے برابر ایک جیسا انصاف ہونا، دیانت، ایمانداری، خدا ترسی، انسانوں پر رحم کرنا، انسانی ہمدردی، ایک دوسرے سے اس سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں انسانی ہمدردی رکھنا، عظمت کردار، ہر ایک کا کردار بہترین اور اعلیٰ ہو، انسانیت کی معراج پہ ہر مسلمان کا کردار ہو اور اسلامی معاشرے میں یہ تمام چیزیں نظر آئیں۔ ان سب چیزوں کے بغیر نظریہ پاکستان کا وہ فروغ حاصل نہیں ہو سکتا، نظریہ پاکستان قائم نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ایک حکومت قائم کرنا نہیں بلکہ اس طرح کا ایک معاشرہ قائم کرنا تھا، کیونکہ اسلامی حکومتیں تو اور ملکوں میں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے تھیں۔ اسلام، ترکی ایک مسلمان ملک تھا، ایران ایک مسلمان ملک ہے، افریقہ میں ایسے بہت سارے ملک جو مگر اصل مقصد ایسی مثالی ملک بنانا تھا جسے دیکھ کر معلوم ہو کہ ہاں یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لوگ کہیں کہ ہاں مسلمان اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین کتنا بہترین ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ وہ دین خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، انسان کے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے۔ انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، خدا کے کام میں غلطیاں نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ کوئی اگر یہ کہے کہ اس میں گڑبڑ ہے، یہ غلط ہے، تو پھر وہ گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست سن 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا تھا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت ہمیشہ پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں بچوں، لازمی سی بات ہے، پاکستان کا جب مطالبہ کیا گیا تو ہندو جو پورے ہندوستان کا اپنے آپ کو وارث سمجھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ اب مسلمانوں نے ہندوستان ہم سے چھینا تھا، اب ہم پورے ہندوستان کے مالک ہیں، اور آج بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو نکال باہر کھڑا کریں گے یا ان کی نسلوں کو تباہ کر دینے۔ انہیں تو ناگوار گزر نہیں تھا، انہیں تو برا لگ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے ڈٹ کر اپنا مطالبہ کیا، کیونکہ وہ حق پر تھے۔ ہندوؤں کی ساری کوششوں، مخالفتوں کے باوجود قائد اعظم نے جو ہمارے لیے کوشش کی اپنی زندگی تباہ کر کے، بلکہ میں کہتی ہوں انسانیت کی معراج پہ پہنچ گیا۔ اپنی ذاتی زندگی ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، ذاتی زندگی انہوں نے ختم کر کے قوم کے لیے جیے، ذاتی زندگی ختم کر کے وہ قوم کے لیے زندہ رہے اور قوم کے لیے کام کیا۔ بچوں، ہمیں آج بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو قوم کے لیے زندہ رہیں اور قوم کے لیے کام کریں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کے کچھ ذاتیات ہوتے ہیں، لیکن قوم اس کا پریورٹی پر ہو، سب سے اولیت قوم کو حاصل ہو، تبھی ہم اپنے ملک کو آگے بڑھا سکیں گے۔ تو اس طرح 14 اگست سن 1947 میں پاکستان قائم ہو گیا، مگر اب ضرورت اس بات کی ہے، پاکستان تو قائم ہو گیا، اب اسے قائم ہی رکھنا ہے،
اسے ترقی دینی ہے، اسے پیچھے نہیں جانے دینا، تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کو سب سے آگے رکھیں۔ ہم یہ نہ بھول جائیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے، ہم یہ نہ بھول جائیں کہ پاکستانی معاشرے کی یا اسلامی معاشرے کی کون کون سی خصوصیات ہیں جو اس میں ہونی ضروری ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو ان سب باتوں کو ہمیں لازمی یاد رکھنا ہوگا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوگے۔ جی ہاں بچوں، یہی بات ہے کہ ہمارا جینا مرنا، ہمارا زندہ رہنا، ہم زندگی کا جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اولیت پاکستان کو حاصل ہو، کیونکہ پاکستان اللہ اور رسول کے نام پہ قائم کیا گیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن روز قیامت کے بعد جب ہم سب محشر میں جمع ہوں گے، ہمارا روز حساب ہوگا، تو ہمیں اپنے رسول کے آگے حاضر ہونا ہے جن کے نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ جو لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں نا تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں حاضر ہوں گے تو ہمیں حساب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ یہ جو ہم دنیا میں اپنی ذات کے لیے آسانیاں، آرام، اپنی روح کا سکون حاصل کر رہے ہیں، انہی رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ بچوں، یہ وہ رسول ہیں جو اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے ہیں، بہت روئے ہیں، لیکن کیا امت ان کے رونے کو ضائع کر دے گی؟ کیا آپ لوگ اپنے رسول کی محبت میں اپنے ملک سے محبت نہیں کر سکتے؟ کچھ نہ کریں تو صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے کہ جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں۔ اگر ہم گروہ بندی کریں گے، اگر ہم ایک دوسرے سے تعصب رکھیں گے، اگر ہم نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کمتر یا بالاتر سمجھیں گے تو سمجھیے کہ ہم نے اپنا مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ پاکستانی تو ہم بعد میں ہیں نا، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی یہ خیال ہوگا، یا کسی بھی انسان کو تھوڑا سا، مسلمان کو تھوڑا سا بھی یہ خیال ہوگا کہ اسے آخرت میں اپنے نبی کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے جس کے نام، تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ وہاں جا کے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہم کوشش کریں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ طاقتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ سوچ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس رستے پر چلائے کہ جو پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین ہو، اور اللہ ہمیں وہ طاقت دے، ہمارے دماغ کو جگہ پہ رکھے۔ لیکن ان سب سے پہلے ہمارا اپنا ارادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اسے پورا کراتا ہے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم اور شاد آباد رکھے، اور پاکستانیوں کو ہمیشہ محبت، یگانگت، اتحاد اور اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے طلباء و طالبات، اب تھوڑی سی مشق پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال ہے وہ نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً تحریر کیجیے۔ تو بیٹا اس کا جواب صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر بے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ بیٹا اس کا جواب 2 لائن کا سیکنڈ پیراگراف، جو دوسرا پیراگراف ہے صفحہ نمبر 41 کا، اس پر موجود ہے۔ جو 2 سوال جیم اور دال ہیں وہ ہم پہلے حصے میں کر چکے ہیں۔ اب سوال نمبر ہے، دنیا میں قومیت کی تشکیل کے بنیادی نظریات کون کون سے ہیں؟ دنیا میں
قومیت کی تشکیل کے بنیادی نظریات کون کون سے؟ یہ 2 نظریات ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 43 پر اس کا مکمل جواب ہے۔ نظریہ پاکستان کا سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ جی ہاں، خلاصہ بیٹا ہمیشہ 1/3 ہوتا ہے۔ پہلے بھی میں یہ بتا چکی ہوں کہ اگر 3 صفحات پر سبق مشتمل ہے تو خلاصہ 1 صفحے کا ہوگا، اور اس میں تمام اہم باتیں یا پیراگراف جو ہیں وہ مختصر کر کے شامل کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 3، اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں بتائیے کہ ہمیں نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو نظریہ پاکستان کے تحفظ یہ خط لکھنا ہے بیٹا آپ کو، اور یہ اپنی قواعد کی کاپی میں لکھنا ہے، یہ اس کاپی میں نہیں لکھیں گے۔ باقی آپ کو اس کا PDF میں بھیج رہی ہوں۔ خط کے علاوہ خط آپ کو خود تحریر کرنا ہے، کریٹیو رائٹنگ ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے جتنا بھی آپ کا معروضی ہے، آبجیکٹیو ہے، MCQs ہیں، وہ سب آپ کو خود سالو کرنے۔ سبق کو بار بار پڑھیے، بار بار اسے حل کیجیے۔ اچھا، اس میں ایک سوال میں وضاحت کرتی ہوں، کیونکہ گرامر کے حوالے سے پہلے بھی بچوں نے سوال کیا، جو میں PDF وغیرہ میں دیتی ہوں وہ شاید سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس میں ہے روزمرہ۔ روزمرہ جو ہے نا وہ عام زندگی میں بولے جانے والے ایسے لفظ ہیں کہ جو تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ وہ تھوڑا سا یا تو 2-3 لفظوں کا ملا کر اجتماع جو ہے وہ ایک جیسا بنایا جاتا ہے۔ جیسے تم ہر کام میں 19-20 کر دیتی ہو، 19-20، اب 20-19 کر دو گے تو غلط ہے، 18-20 کر دو گے تو غلط ہے، لیکن جب آپ 19-20 کہیں گے تو ایکچول 19-20 ہے۔ تو یہ ہر زبان کے اپنی کچھ اس طرح کے روزمرہ عام طور پہ استعمال ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے اردو زبان میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو ان چیزوں کا استعمال، محاوروں کا استعمال، آپ لوگوں کو ضرب الامثال کا استعمال آپ لوگوں کو بہت احتیاط سوچ سمجھ کے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد کرنا چاہیے۔ جیسے جب آپ محاورہ استعمال کرتے ہیں تو محاورہ کبھی بھی حقیقی معنوں میں ہمیشہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔